सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। इरफान मुखासा हमारे साथ है। अमेरिका ने हमला कर दिया। खान साहब, 15 दिन का टाइम 2 हफ्ते का दे के तो पहले ही हमला कर दिया, इतनी क्या जल्दी थी? देखें, जो अमेरिकन पॉलिसीज अब तक रही है उसमें ये जो जंग की सूरत हाल पैदा हुई है, जंग के बादल जिस तरह छाए हुए हैं, उसमें ये इंतजार करना कि बाकी वो 15 दिन आपको देगा, अब ये उसकी एक चाल भी हो सकती है। अब कल सुबह आपके साथ प्रोग्राम किया और उसके बाद ही मुझे फोन वहां से कतर से आया और बताया कि यहाँ अमेरिकन जहाज जो है आसमान छत पे छाए हुए हैं और लैंड कर रहे हैं दबादब नीचे। और सारा दिन ये खबरें आती रही कि भाई वहां पे जहाजों की लैंडिंग जो है वो जारी है। और शाम तक बताया गया कि 300 जहाज जो है अमेरिका के वहां लैंड कर गए हैं कतर के ऊपर। 5,000 फौजी जो है वो उतरे हैं कतर के अंदर, और जो बहरी बेड़ा है वो भी गल्फ के अंदर मौजूद है इस वक्त। तो उससे ये आसार पैदा हो रहे थे, तजिया निगार यही कह रहे थे कि भाई ये आज 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर हमला जो है हो जाएगा। और वही हुआ, वो रात को ही उन्होंने हमला करके जो 3 बड़े ईरान के वो थे एटमी रेट जहाँ पे था, उन तीनों को उसने तबाह कर दिया है। अब देखें, बाकी 2 तो चले ईरान के कोम में था एक तो, और मिडिल ईरान के अंदर थे, लेकिन असफान का तो बिल्कुल दूर पर जाके एक उनका एटमी रिएक्टर था जिसमें 3 एटमी रिएक्टर काम कर रहे थे। 3,000 साइंसदान था वहां पर, और वहां पे भी उन्होंने तबाह कर दिया है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जो ईरान जो इनका अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है एटमी का ऑस्ट्रिया के अंदर, उसके सरबराह का जो बयान आया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें वो कहता है कि तीनों वहां से एटमी शाएं वगैरह जो है वो बाहर नहीं निकली अभी तक, जबकि ईरान ये कहता है हमने तबाह करके रख दिया। तो अब वो इन्होंने कहाँ रखे हुए हैं? असल में तो वो सेंटर है अफजाइश के जहाँ पे यूरेनियम पैदा किया जाता है। तो फिर भी जो भी यूरेनियम की जितना भी पैदा किया गया है, जितना भी वहां मौजूद था, वो बाहर अभी तक उसके कोई ऐसे असरात बाहर आए नहीं। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन ये कि भाई कब तक, या अगर तबकारी निजाम निकलना शुरू हो गए तो फिर एक ओपन की जंग वाली कैफियत पैदा हो जाएगी, फिर ईरान खामोश तो नहीं रहेगा। लेकिन इस सारी जंग के अंदर जो सूरत हाल सामने आई है, उसमें अफसोस जो है वो मुसलमानों के रवैये पर आता है इंसान को कि भाई अब ओपनली ये बात कही जा रही है। कल रात बड़ी लंबी डिस्कशन थी जर्मन टीवी के ऊपर, जिसमें मिस्टर एडमंड राटका, जो कोनराड एडनोवर फाउंडेशन है उसके डायरेक्टर हैं जॉर्डन के अंदर, वो भी थे उस बहस में। और स्टीफन लूकास जो मिडल ईस्ट जर्मन पॉलिटिकल एक फाउंडेशन है उसके वो फाउंडर हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और वो कहते हैं कि क्लियरली इसमें इस मामले में सऊदी अरब ने भी मदद की है और आपके और जॉर्डन ने भी मदद की है इसराइल की। जॉर्डन ने ड्रोन भी गिराए हैं और जो मिसाइल्स हैं वो भी गिराए हैं। वो बहाना ये बताते हैं कि भाई ये मिसाइल्स वो थे जो जिनका खतरा था कि ये हदफ से पहले ही ईरान जॉर्डन में गिर जाएंगे, तो इसलिए हमने उनको नाकाम बनाया। ये एक बहाने वाली बात है, ऐसी बात नहीं है। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल उन्होंने वहां से फायर किए हैं वो कोई उड़ने गुल्ले की बात नहीं थी, इसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा। ये जो डिस्कशन में लोग हिस्सा ले रहे हैं, थिंक टैंक्स के लोग हैं, ये लोग भी ऐसी डिस्कशन को कबूल नहीं कर रहे। और सऊदी अरब जो है उसने अपनी स्पेस दी है इसराइल को इस्तेमाल करने के लिए। तो और कतर के साथ साथ तो वहां से तो उड़ रहे हैं इस वक्त इनके तैयारे। तो मुसलमानों एक तरफ ओएससी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सवाए तकरीरें करने के कोई खास नतीजा सामने नहीं निकला, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में तैयार नहीं किया गया जिसमें सब ने साइन किए हों कि हाँ जी इस जंग के दौरान इसराइल की हम मदद, कोई मुसलमान मुल्क मदद नहीं करेगा, या इसराइल और ईरान की जंग के दौरान हम किसी किस्म की सप्लाई या अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे इसराइल को, ना अमेरिका को, ना किसी थर्ड मुल्क को। जो भी ईरान के खिलाफ इल्जाम उठाया जाएगा उसमें हम पार्ट नहीं बनेंगे। या तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने पर और उस पर सब साइन करने पर तैयार हो जाते, फिर तो एक बात थी। लेकिन अब तो उन्होंने एक वैसी एक कॉन्फ्रेंस करने के बाद बयानबाजी से ज्यादा बात आ गई ना कि सबने तकरीरें कर छोड़ी और बगैर किसी नतीजे के जो है वो
کنڈیم کر کے اسرائیل کو ایک فکرہ کہہ کے اور وہاں سے وہ کانفرنس جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے جو آنے والے حالات ہیں اس میں ایران نے اکیلے لڑنا ہے اور اس لیے ایران کو ہر قدم جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑ رہا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو فوری جواب نہ دے. وہ اس نے اس سے پہلے دھمکیاں بہت دی ہوئی ہیں کہ ہم امریکہ کا یہ کر دیں گے اور ہم جو بھی اس میں پارٹ بنے گا اس جنگ کا اس کو ہم تباہی پھیر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ بھئی جب اکیلا اس نے لڑنا ہے پوری دنیا سے جبکہ مسلمان ممالک بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ ہر قدم جو ہے وہ ایک بہت احتیاط سے اٹھائے گا. لیکن اب یہ نظر یہ آتا ہے کہ جنگ جو ہے طوالت اختیار کرے گی اور ابھی تک کی جنگ میں جو زیادہ نقصان ہے وہ ایران کا ہے اس لیے کہ ایران کی فضائیہ نے کوئی اس کی مدد نہیں کی. کوئی طیارہ وہ نہیں گرا سکے. ایران بھی اسرائیل کے طیارے بھی 60 کے قریب وہاں حملہ آور ہوتے رہے. اب امریکہ کے طیارے بھی وہاں آ رہے ہیں سرزمین کے اوپر اور حملے کر کے واپس جا رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. نہ تو کوئی میزائل وہاں پر کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا دفاع ایئر فورس جو ہے ایرانی ایئر فورس ان کو گرانے میں ان کو روکنے میں کامیاب رہی ہے. تو اس لیے ایرانی قوم بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بھئی اس یا ایرانی حکومت آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طویل جنگ کے لیے بھی تیار نظر آتی ہے. لیکن ایران کی سرحدوں پر پچھلے 2 دن سے جو مظاہرے شروع ہو گئے حکومت کے خلاف آیا اب یہ کانسلیٹس کے خلاف بھی ایمبیسیز کے خلاف بھی میں بھی سامنے بھی دنیا میں ایرانی اکٹھے ہو کے فرینکفرٹ میں نے کل خود دیکھا ہے ایرانی اپنے پہنچے ہوئے تھے حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. جبکہ اتحاد کا وقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوم کے اندر ایک اتحاد سامنے آؤ. اب جو جنگ آگے بڑھ رہی ہے یہ ملک کے اندر سے شورش پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں ایران کے دشمن ممالک اور جس کا نقصان ہے یہ نظر آتا ہے اگر توازن پکڑے گی تو شاید ایران کو زیادہ اٹھانا پڑے. جی خان صاحب سعودی عرب بھی ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے قطر ہو رہا ہے عوام بھی باہر نکل آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب کوئی جنگ بندی کی طرف جائے گا؟ اس کا کہنا تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو مبارکباد دی ہے کہ بڑا کارنامہ انجام دیا. ایران تو کسی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ سے. وہ تو وزیر خارجہ نے وہ ایسی کانفرنس میں بھی کہا ہے اور جو رد عمل ظاہر کیا ہے رات کے حملے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا اس کے اندر بھی انہوں نے کنڈیم کیا کہ ہم اب ایران سے امریکہ سے بات چیت نہیں کریں گے. ہاں انڈائریکٹ بات چیت کوئی نہ کوئی جنگ بندی کی طرف جو ہے وہ چاہے مسلمان ممالک میں شامل کیے جائیں یورپی یونین شامل کی جائے کچھ نہ کچھ پریشر جو ہے وہ ادھر ادھر سے ڈیولپ کریں گے. لیکن امریکہ سے شاید اب ایران دوبارہ ڈائریکٹ بات چیت نہیں کرے گا. امریکن شہری بتایا جا رہا ہے نیو یارک وغیرہ میں کہا گیا احتیاط کرے. ان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ آپ کی آواز نہیں کلیئر آئی کیا؟ میں نے کہا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیو یارک اور امریکہ کے بڑے شہروں میں انہوں نے کہا اب سیکیورٹی جو ہے اس کو سخت کر دیا گیا ہے تو وہاں پہ کیا نقصان پہنچ سکتا ہے ایران کا؟ لیکن وہاں حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا سٹیپ باہر اٹھایا جاتا ہے. اگر جنگ پھیلتی ہے آپ کو پتا کل رات یوکرائن میں روس نے بھی 287 ڈرون جو ہے اور میزائل جو ہے وہ پھینکے ہیں. کل رات وہاں بھی جنگ تیز ہوئی ہے. اس لیے جنگ کا دائرہ جب بڑھ رہا ہے جنگ پھیل رہی ہے تو پھر ظاہر ہے ہر کوئی حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی سیکورٹی کا بندوبست تو کرے گا نا. اور اصل چیز تو اندر مین سیکورٹی جو ہے وہ اندرونی سیکورٹی بھی ہے. اگر ملک کے اندر سے فلسطینی باہر آ جاتے ہیں یا کوئی ملک کے اندر گڑبڑ پیدا کر ملے عناصر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو روکنا بھی تو ملک کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہر ملک اپنی جگہ سیکورٹی کے معاملے میں اس وقت الرٹ ہے. خود پاکستان الرٹ ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ایران کے بارڈروں پہ شروع ہو گئی تو پاکستان کے اندر جو 2 صوبے ہیں وہاں سے ایسی آوازیں جو ایک عرصے سے اٹھ رہی ہیں انہیں طاقت مہیا ہوگی. اس لیے ملک کے اندر جو ہے سیکورٹی اس کو بھی سخت کیا جائے اور کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح یورپ کے بھی اور دوسرے ممالک بھی جنگ کی کیفیت جب پورا عالمی جنگ میں ہو تو پھر ہر بندہ اپنے ملک کی سیکورٹی کی فکر خود کرے گا. آخری سوال ہے خان صاحب یہ جو جرمن چانسلر ہے ان کو بھی کوئی مشکل کا سامنا اس وقت کوئی اسٹرافانس آئے گی ان کے اوپر ہوا ہے؟ دیکھیں جرمن چانسلر صاحب پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں. 18 سال جو پیریڈ رہا ہے جرمن چانسلر کا اس کا
انجلا میرکل کا، اس دوران یہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، تو یہ پولیٹیکل جو ایکٹیو جسے کہتے ہیں سیاست، اس سے یہ باہر تھے، کمپنیوں میں کام وغیرہ کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی یہ سیاست میں رہے ہیں. سیڈو کی پارٹی کے اندر جو پٹھائی ٹاگ ہوتا ہے اس کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایکٹیو سیاست میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. اب یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی، کبھی منسٹر نہیں بنے، کبھی کسی بڑے عہدے پہ اس طرح نہیں رہے. اب یہ باہر ایک دم چانسلر بنے ہیں، تو ان کے جو بیانات جو دیتے ہیں اس قسم کے، اس میں بعض لوگوں کو اعتراض ہے، شیڈو کے لوگوں کو بھی اعتراض ہے، اور شیڈو کے اندر بھی ان کے خلاف ایک اچھا گروپ موجود ہے. اس لیے اس لحاظ سے ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ جو بیانات انہوں نے G7 میں دیے ہیں یا جو تب سے انہوں نے یہاں کیے ہیں ان کے اوپر زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال پارٹی ابھی تک ان کے ساتھ ہے. جی تھوڑا سا بتا دیں کیا بیان دیا جس کی وجہ سے اس کا میڈیا میں کافی رونق لگی ہوئی ہے؟ دیکھیں اسرائیل کے بارے میں انہوں نے جو جس قسم کا اظہار کیا تھا کانفرنس کے اندر، وہ جرمن حکومت یا جرمن ماحول کے مطابق نہیں ہے یا حالات کے مطابق نہیں ہے. یورپین اسرائیل دیکھیں، جو فرانس ہے وہ کھل کے ان پورے یورپ ملک میں سے فلسطینیوں کا ساتھ جو ہے وہ فرانس کا صدر دے رہا ہے، یہ فرانس کا ملک خود دے رہی، حکومت دے رہی ہے، لیکن اب اظہار کرنے میں یا بیان دینے میں وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہیں. تو یہ کہوں کہ ابھی تجربہ کار اتنا نہیں ہے، اس لیے ان کے منہ سے ایک دو باتیں ایسی نکل گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پر ان کے بارے میں لوگ تبصرے کرنا شروع ہو گئے ہیں یا ان پہ تنقید کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہوا کرتا ہے. بہت شکریہ خان صاحب کا. خان صاحب کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ٹائم دیا، ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ. ناظرین، مسلمان ممالک یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور دیکھیں میں نے آپ کو صبح کے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو اسرائیلی ہیں بڑے چلاک ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بھی قابو میں کر لیا، کرسچن کو بھی کر لیا، سب کو قابو میں کیا. روس ہے وہ بیانات دے رہا ہے، چائنا بیانات دے رہا ہے، ایران کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے یہ کسی کو بھی پتا نہیں، اور چائنا اس کو ایران کو اکیلے مقابلہ کرنا پڑے. خان صاحب نے تو کہا کہ ایران حملہ نہیں کرے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور آج رات کو ہی آپ کو اطلاع مل جائے گی، ہو سکتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک کھلی جنگ شروع ہونے والی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.